اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشی سٹوریز۔ ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان پر بنائی تھی اور اس کا دوسرا پارٹ آج شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ وہ لوگ اکثر ان میں نجومی تھے، اس واسطے ان کے دکھانے کو تاروں کی طرف دیکھ کر کہا میں بیمار ہوں، یعنی میں عنقریب بیمار ہو جاؤں گا۔ وہ لوگ روز عید شہر کے باہر جاتے اور ایک بہت بڑے میدان میں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ ان کا آبائی دستور تھا جس کو کرنا وہ نہایت ضروری سمجھتے تھے۔ وہ اپنے بت خانوں کے معبود ان باطل کو چھوڑ جاتے تھے۔ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ایک تبر لے کر بت خانے میں جا کر سب بتوں کے ہاتھ پاؤں کو توڑ تاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک سب سے بڑے بت کی گردن پر اس تبر کو رکھ کر بت خانے سے نکل آئے۔ شیطان ملعون یہ حال دیکھ کر اس بڑے میدان میں گیا جہاں وہ کافر لوگ اپنا جشن منا رہے تھے۔ شیطان ملعون ان کافروں کے پاس جا کر رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارے معبودوں کے ہاتھ توڑ تاڑ کر رکھ دیے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ کافر مردود سب غصے میں آگے اپنی اپنی سواریوں کی طرف دوڑے اور انہوں نے چاہا کہ جلد سوار ہو جائیں، لیکن ان کی سواریوں کی جانور بھاگ گئے اور وہ ہاتھ نہ آئے۔ تب پشمان ہو کر پیدل شہر میں آئے اور سیدھے اپنے بت خانے کی طرف پہنچے، اور وہاں جا کر جب انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو بہت زیادہ افسوس اور فکر میں مبتلا ہو گئے۔ بقول اس آیت کی ترجمہ، وہ سب کے سب بولے یہ کام کس نے کیا ہے؟ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام جس نے بھی کیا ہے نہایت مذموم ہے اور وہ سخت مجرم و ظالم ہے، ہم البتہ اس کا بدلہ اس سے ضرور لیں گے۔ پھر وہ لوگ آپس میں بہت کچھ مشورہ کرنے لگے۔ بقول اس دوسری آیت کی ترجمہ، وہ سب آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان جس کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، ہو سکتا ہے شاید وہی ہے، کیوں کہ وہ نوجوان ہمارے پتھر کے جو معبود ہیں ان کا سخت دشمن ہے، اس لیے زیادہ گمان اسی نوجوان پر ہے۔ ممکن ہے یہ گمان ہمارا صحیح ہو۔ اس طویل گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور سب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا۔ بقول اس آیت ترجمہ، وہ سب کے سب ترشرد ہو کر کہنے لگے کہ اس نوجوان کو سب لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ ہم سب لوگ اس نوجوان کو دیکھیں اس نے یہ جرت کیسے کی۔ اگر الحقیقت یہ کام اسی نوجوان نے ہی کیا ہے تو وہ سخت ظالم ہے اور ہم سب کے سب اس کے ظلم پر گواہی دیں گے تاکہ اس کو اس جرم کی پاداش میں سخت سزا دی جا سکے، تاکہ وہ آئندہ کبھی اس ظلم کا ارتکاب نہ کر سکے۔ یہ خبر بادشاہ نمرود تک بھی پہنچ گئی اور وہ بھی یہ کیفیت سن کر نہایت حیران و پریشان ہوا، اور اس نے اپنی رعایا میں سے جو سنجیدہ لوگ تھے ان سب کو طلب کیا تاکہ کوئی مشورہ کیا جائے اور اس مجرم کو جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ نازیبہ حرکت کی ہے سزا دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے بڑے بڑے اپنی قوم کے سرداروں اور چودھریوں کو بلایا اور خوب مشورے کیے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ ایک عام دربار منعقد کیا جائے اور جب تمام لوگ اس دربار میں حاضر ہو جائیں پھر اس نوجوان کو بھی طلب کیا جائے اور اس سے باقاعدہ مکالمہ کیا جائے تاکہ وہ لاجواب ہو کر ہمارے معبودوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے دربار منعقد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی اور عام منادی کرا دی گئی اور اس دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کر لیا گیا۔ جب دربار شاہی کی تاریخ آئی اور اس قوم نے اپنے بادشاہ وقت کے حکم کی تعمیل کی اور وہ سب کے سب دربار شاہی میں حاضر ہوئے، پھر جب مجمع کثیر ہو گیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے مجمع نے اور خود بادشاہ نمرود نے بہت دھمکایا اور ڈرایا اور کہنے لگے یہ کام ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے ہی کیا ہے۔ اے ابراہیم علیہ السلام، افسوس ہے تم نے سب کو ہی توڑ دیا، کسی کو بھی ثابت نہیں رکھا۔ آخر یہ کیا بات تھی؟ یہ باتیں درباریوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور پھر بولے میں نے تو ان کو نہیں توڑا۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب سنا تو قریب سے ایک آواز آئی کہ میں گواہی دیتا ہوں اے ابراہیم علیہ السلام کہ ایک دن تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کی فکر کروں گا، شاید تم ہی نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے۔ پھر کافروں نے بالاسرار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا۔ بقول اس آیت کے ترجمہ، کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سخت لہجے میں کہا کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ اور ہم لوگ زیادہ تر گمان بھی تم پر ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برابر یہ لوگ الزام دے رہے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ وہ خود اپنی زبان سے اپنا جرم کا اقرار کر لیں، لیکن یہ کام بذات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا، بلکہ یہ کام تو اس ذات باری تعالیٰ کی طرف سے تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ چنانچہ دربار الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں اتنے بڑے معبود سے دریافت کرتے جو سب سے بڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے۔ ارشاد بانی ہے ترجمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو شرمندہ کرنے کے واسطے ان سے کہا کہ یہ چیز مجھ سے کیوں دریافت کرتے ہو؟
تم اپنے سب سے بڑے معبود سے کیوں نہیں دریافت کرتے؟ اگر وہ بولنے کی قدرت رکھتے ہیں تو وہ تمام ماجرا آپ لوگوں کو بتا دیں گے تاکہ آپ سب اس واقعے سے مطمئن ہو جائیں۔ انہوں نے نہایت ہی شرمندہ ہو کر جواب دیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، بت بھی کہیں بولتے ہیں؟ وہ نہ سنتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں، اور نہ وہ دیکھتے ہیں۔ یہ مایوسی کا جواب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سنا، آپ نے اپنی ساری قوم سے کہا، اے میری قوم، جو معبود بات نہیں کرتے اور نہ دیکھتے اور نہ سنتے ہیں، ان کو خدا کیوں کہتے ہو اور ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ بات کیسی عقل مندی کے خلاف ہے؟ ذرا تم غور تو کرو۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سن کر ساری قوم نے اپنا سر نیچا کر لیا اور آپس میں کہنے لگے، یہ نوجوان سچ کہہ رہا ہے اور باتیں اس کی بالکل صحیح ہیں۔ بقول اس آیت کے ترجمہ، بولے باوجہ شرمندگی کے ساری قوم نے اپنے اپنے سر نیچے کر لیے اور اس حالت میں کہنے لگے، اے ابراہیم علیہ السلام، یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ نہیں بولتے۔ اپنی ساری قوم کا جواب سنا اور یہ خیال کیا کہ سب کے سب لاجواب ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بقول اس آیت کی ترجمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم کیا ہے کہ تم اپنی قوم سے کہہ دو کہ پھر تم ایسی چیزوں کو اپنا معبود بناتے ہو سوائے خداوند قدوس کے جو تمہارا کچھ بھی بھلا برا نہ کر سکے۔ میں تو اس معبود سے بالکل بیزار ہوں اور تم سے بھی کہ تم لوگ کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ کیوں نہ کہ جن پتھروں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ تو تمہارے خود کے تراشے ہوئے ہیں، تم خود ان کے خالق ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے قوم، اگر تم کو عقل ہے تو اس ہستی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور یہ پتھروں کی بت پرستی چھوڑ دو، اور یہ کام بالکل فضول ہے اور تم کو ساری عمر عبادت کرنے کے باوجود کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ جب ان کافروں سے کوئی دلیل نہ بن سکی اور ہر بات میں وہ ناکام و لاجواب رہے تو مجبوراً سرداروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالنے کی تجویز دربار نمرود میں پیش کر دی تاکہ وہ اتفاق رائے سے منظور ہو جائے۔ اور چونکہ بادشاہ نمرود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے باکی اور صحیح جواب سے شرمندہ ہو چکا تھا تو لہٰذا اس نے بھی ان سرداروں کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے واسطے دوسری مجلس طلب کر لی جس میں یہ طے پایا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طریقے سے مارا جائے تاکہ ہمیں آئے دن کے شرم اور ندامت سے نجات حاصل ہو۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بادشاہ نمرود کی طرف سے قوم کے سردار کی طلبی ہو گئی اور اس میں بہت عجلت کے ساتھ تجویزیں پیش کی گئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مار ڈالنے کے متعلق، کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارا جائے۔ ہر سردار نے اپنی اپنی رائے دربار شاہی میں پیش کی اور تمام قوم کے سرداروں نے ہر تجویز پر نہایت غور و خوض کیا، لیکن ابھی صحیح نتیجے پر نہ پہنچ سکے تھے کہ ایک بہت ہی معمر اور ضعیف العمر سردار نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسے مجرم کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ قوم کا کوئی دوسرا فرد اس قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اور اس نے کہا، میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ساری قوم لکڑیوں کو اکٹھا کرے اور بہت بڑے میدان میں جمع کر کے جائیں اور ہر شخص اس کام کو اپنا قومی فرض سمجھے اور تھوڑی تھوڑی محنت و مشقت اٹھا کر لکڑیاں جنگل سے لا کر اس میدان میں رکھیں جہاں اکٹھا کی جائیں، اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں آ جائیں تو لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے۔ جب آگ اپنے شباب پر ہو اور شدید شعلہ مارتی ہو تو اس وقت اس نوجوان کو کسی بلند جگہ سے بذریعہ منجنیق اس میں پھینک دیا جائے تاکہ پھر یہ نہ نکل سکے اور تمام قوم کو عبرت حاصل ہو۔ ساری قوم اس ضعیف العمر شخص کی بات پر متفق ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے انہوں نے یہی ارادہ سوچا۔ بقول اس آیت کے ترجمہ، ساری قوم نے بیک آواز میں کہا، اس نوجوان کو شعلہ مارتی ہوئی آگ میں جلاؤ اور اپنے اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو بچائیں تو پھر صرف یہی ایک تدبیر ہے کہ چلو جنگل چلیں اور وہاں سے لکڑیاں اٹھا کے لائیں تاکہ لکڑیاں کافی تعداد میں جمع ہو جائیں۔ اور جو تجویز پاس کی گئی وہ پایا تکمیل تک پہنچے۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے، بقول اس آیت کے ترجمہ، کہا انہوں نے کہ بناؤ اس کے واسطے ایک عمارت یعنی چار دیواری، اٹھاؤ پختہ چاروں طرف سے، پھر ڈالو اس کو اس آگ کے ڈھیر میں۔ بس بادشاہ نمرود نے اس چار دیواری کی بنوانے کا فوری حکم دے دیا اور اس کی پیمائش کا اندازہ بھی بنانے والے کاریگروں کو دے دیا تاکہ پیمائش کے مطابق بنائی جائے۔ اور وہ چار دیواری کی عمارت ایسی بناؤ کہ اس کا احاطہ 12 کوس کا ہو اور اونچائی اس کی 100 گز کی ہو۔ بس ایک دیوار اس کے مطابق تیار ہوئی۔ بعد نمرود نے حکم دیا کہ سارے ملکوں میں منادی کرا دی جائے کہ ملک بھر میں جتنے ہمارے دوست ہیں لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر جمع کر۔ بادشاہ نمرود کے اس حکم کو پاتے ہی ہر شخص نے اپنے حوصلہ کے مطابق لکڑیاں لا کر اس دیوار کے اندر چاروں طرف جمع کی، اور پھر جب اس میں آگ لگا دی گئی تو شعلہ اس قدر اونچا ہوا کہ وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر جو جانور اڑتے تو ان کی تپش سے جل بھن کر خاک ہو جاتے۔ پھر سب کافر متردد ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح ڈالیں۔ اتنے میں بلعیس لعین نے آ کر کافروں کو حکمت بتائی اور بولا، ایک اونچی جگہ تم سب مل کر بناؤ۔ انہوں نے منجنیق کے کاریگروں کو بلایا اور ان کاریگروں سے منجنیق تیار کی۔ اس منجنیق کو اردو زبان میں گو پھن بھی کہتے ہیں، اور اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ منجنیق نہیں بنائی تھی بلکہ کسی نے دیکھی بھی نہ تھی، اور یہ چیز ابلیس نے دوزخ میں دیکھی تھی، اور یہ خاص طریقہ ہے دوزخی کے واسطے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا رکھا ہے، کیوں نہ کہ جب دوزخی کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو اس منجنیق میں رکھ کر پھینکا جائے گا۔
تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، یہ قصہ بھی جاری ہے، انشاءاللہ اس کو مزید پارٹس کے ذریعے مکمل کریں گے۔ تو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو مجھے معاف فرمائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، شکریہ۔